میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دوسرے روز مقام خدید میں معبد عاتقہ بنت خالد خزیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کچھ کھانے کو ہے کیا، لیکن اس وقت معبد کے پاس کھانے کو کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک کونے میں ایک بکری ہے۔ دریافت فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دھو لوں۔ معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خاوند دونوں اسلام قبول کر لیے۔ روایت میں ہے کہ معبد کی یہ بکری بہت سال تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی تھی۔ جب معبد کے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہسوار سراقہ بن مالک بن جاشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹ کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کے لالچ میں اس نے دوبارہ کھڑا ہوا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں گئے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر زیر رانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروان امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنا دیا اور فرمایا کہ اے سراقہ رضی اللہ عنہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے تب حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ وفات کر گئے۔